حي على الفلاح وقل رب زدني علما. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد. آج کل سوشل میڈیا پہ ایک دعا جو ہے وہ چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس دعا کو سیکھا کرتے تھے جب نیا سال شروع ہوتا یا مہینہ شروع ہوتا. غور کریں الفاظ پہ. اذا دخلت السنۃ او الشہر، یعنی جب نیا سال شروع ہوتا یا مہینہ شروع ہوتا تو وہ کون سی دعا سیکھتے تھے؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان، کہ اللہ اس چاند کو یا اس مہینے کو ہمارے لیے امن والا، ایمان والا، سلامتی والا، اسلام والا مہینہ اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی والا، خوشنودی والا مہینہ اور شیطان سے دوری والا مہینہ بنا دے. تو اس کے بارے میں جو ہے اور اس دعا کو جو ہے طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الاوسط میں اور بغوی نے اپنی کتاب معجم الصحابہ میں روایت کیا. تو اس کی سند جو ہے حسن یا صحیح درجے کی ہے، لیکن کیا واقعی متن کے اعتبار سے واقعی یہی ہے کہ اس دعا کو جو ہے ہر نئے سال کی آمد پر پڑھا جائے؟ یہ بات محل نظر ہے، کیونکہ راوی کو شک ہے. راوی یہ کہتا ہے اذا دخلت السنۃ او الشہر، جب سال یا مہینہ شروع ہوتا. جب راوی کو شک ہے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس دعا کو نئے سال کی آمد پر پڑھا جائے؟ کیونکہ راوی کو شک ہے. راوی کہتا ہے جب نیا سال شروع ہوتا یا نیا مہینہ شروع ہوتا. اور اسی طرح یہ دعا جو ہے عبداللہ بن صاحب سے بھی مروی ہے، جس کو خطیب بغدادی نے اپنی کتاب المتفق والمفترق میں اور اسبانی میں ترغیب و ترہیب میں روایت کیا ہے. اور اس میں کیا الفاظ ہیں؟ اس میں یہ اذا دخل الشہر والسنۃ، جب مہینہ شروع ہوتا اور سال شروع ہوتا. جب مہینہ شروع ہوتا اور سال شروع ہوتا. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جب مہینہ شروع ہو پھر بھی یہ دعا کی جائے، جب سال شروع ہو تو وہ بھی مہینہ ہے، اس کے شروع میں دعا اس موقع پر بھی یہ دعا کی جائے. جو اس میں سال کی تخصیص نہیں رہ جاتی. جب آدمی جب بھی چاند دیکھے گا یہ دعا پڑے گا تو پھر سال کی ابتدا کی جو نیا سال کے اس کی آمد کی موقع پر یہ دعا پڑی جائے، اس کی تخصیص جو ہے سے ثابت نہیں ہوتی. دوسری یہ جو روایت ہے اس کی سند بھی ضعیف ہے، اور جو پہلی روایت ہے اس میں راوی کو شک ہے کہ جب سال شروع ہوتا یا مہینہ شروع ہوتا. تبھی ہم دیکھیں ایک شک اس شخص کو کیسے دور کیا جا سکتا. اور دوسری ہے کہ ابن سنی میں عمل یوم اللیل علی ابن سنی میں ایک دوسری روایت ہے، وہ بشیر مولا معاویہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے 10 صحابہ کو سن کہ جب وہ چاند کو دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے. یہی دعا اس میں یہ جو رضوان من الرحمن اور دوسرے جواز من الشیطان کے علاوہ کچھ دوسرے الفاظ ہیں، باقی وہی الفاظ ہیں. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ صحابہ جب چاند کو دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ دعا جو ہے چاند جب دیکھا جائے اس وقت دعا پڑھی جائے. اگرچہ اس کی سند جو ہے وہ معتبر نہیں ہے، لیکن رسول اللہ سے یہ ثابت ہے کہ آپ ہر چاند کی آمد پر جب نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھے، یہی دعا پڑھتے. اللہم اہل علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ. یہ جو دعا ہے یہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، جسے احمد نے اپنی مسند میں، ترمذی نے اور دارمی وغیرہ نے روایت کیا ہے. اور یہ جو حدیث ہے یہ صحیح درجے کی، اپنے شواہد کی بنا پر صحیح درجے کی ہے، کیونکہ جو ہے یہ دعا جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اسی طرح دیگر احادیث میں بھی مروی ہے. تو اس حدیث کی بنا پر یہ کہنا چاہیے کہ یہ دعا جو ہے ہر مہینے کی آمد ہو، جب نیا سال شروع ہو تو یہ دعا پڑھی جائے. لہذا نئے سال کی آمد کی تخصیص کرنا یہ محل نظر ہے. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا وہ جو دعا ہے کہ جس میں کہ جب سال شروع ہوتا یا مہینہ شروع ہوتا تو راوی کو شک ہے. اور دوسرے میں نے جو روایت بیان کی کہ رسول اللہ کے صحابہ جب چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، اگرچہ اس کی روایت سند معتبر نہیں ہے، لیکن یہ جو حدیث رسول اللہ کا جو عمل ہے اس سے اس کی تائید ہوتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دعا جو ہے یہ نہیں کہ آدمی نئے سال کی آمد پر جب اسلامی سال یا ہجری سال شروع ہو تو یہ دعا پڑھے، آگے پیچھے نہیں پڑھے. نہیں، جب بھی نیا چاند دیکھے تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب.